بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، میں ایک امیر گھرانے میں چوکیدار کا کام کیا کرتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی عجیب بات ضرور ہے، کیونکہ اپنے مالک کے لیے ہر روز مین گیٹ کھولتا، ان کو سلام کرتا، لیکن کبھی بھی انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میرے مالک کے گھر اکثر بڑی بڑی دعوتیں ہوا کرتی تھی اور بہت سا کھانا بچ جاتا، کیونکہ میں غریب تھا اس لیے کچھ کھانا بچوں کے لیے گھر لے جاتا۔ ایک دن میرے مالک نے مجھے جھوٹا کھانا جمع کرتے دیکھ لیا۔ حسب معمول زبان سے اس نے کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن کچن میں ڈسٹ بین کے پاس تازہ کھانے سے بھرا ہوا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ میں نے زیادہ نہ سوچا اور تھیلا اٹھا لیا اور گھر لے کر آ گیا۔ اس دن کے بعد سے کھانے سے بھرا ہوا تھیلا اسی جگہ روز رکھا ہوا ہوتا، جو میرے پورے خاندان کے لیے کافی ہوتا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ میرے مالک کے ساتھ کار حادثہ پیش آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اس گھر میں پہلے کی طرح کام کرتا رہا، لیکن اب وہ کھانے سے بھرا تھیلا اب وہاں نہیں ہوتا تھا۔ میں روز اس امید سے اس جگہ دیکھتا کہ شاید وہاں کھانے سے بھرا تھیلا ہو، لیکن ہر بار مایوسی ہوتی۔ اب بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ تنخواہ کم اور مہنگائی زیادہ تھی۔ آخر حالات سے تنگ آ کر میں نے اپنے مالکین سے تنخواہ میں اضافے کی درخواست کی۔ ان کو شاید اس بات سے جھٹکا لگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہاری تنخواہ کم تھی اور گزارا نہیں ہو رہا تھا تو تم نے اتنے سالوں سے شکایت کیوں نہیں کی؟ میں نے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آخر مجھے اس کی وجہ بتانی ہی پڑی۔ میں نے ان کو کھانے سے بھرے تھیلے کے بارے میں بتایا، جو کچن میں ڈسٹ بین کے برابر ہر روز رکھا ہوا ہوتا تھا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا اور پوچھنے لگی، کیا میرے شوہر کے وفات کے بعد سے کیا وہ تھیلا نہیں ہوتا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ کھانے سے بھرا تھیلا رکھنے والا میرا مالک تھا۔ وہ مغرور اور لاپرواہ سے لگتے تھے۔ مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ میرے مالک ایسا کرتے تھے۔ مالکن یہ بات سن کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی، میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ تم وہ 7ویں آدمی ہو جسے میرے شوہر کھانے سے بھرا تھیلا دیتے تھے۔ اس دن کے بعد سے مجھے کھانے سے بھرا تھیلا پھر سے ملنے لگا، لیکن اب میرے مالک کا بیٹا کھانا خود گھر پہنچاتا۔ میں ہر بار اس کو شکریہ کہتا، لیکن وہ اپنے باپ کی طرح وہ بھی جواب نہ دیتا تھا۔ اور ایک دن میں نے بلند آواز سے کہا شکریہ، لیکن اس نے کہا معاف کیجئے گا، ابو کی طرح مجھے بھی بہرے پن کا مسئلہ ہے۔ میں سن کھڑا رہ گیا کہ میں اتنے سالوں سے کیا سمجھتا رہا۔ میرا دل بھر آیا کہ اتنے سالوں میں بلا وجہ ایک نیک اور خدا درد انسان کو مغرور اور لاپرواہ سمجھتا رہا، مگر حقیقت میں تو وہ نیک دل کے مالک تھے اور سب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ دوستو، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو ہم مغرور سمجھتے ہیں اصل میں وہی نیک اور صاف دل رکھتا ہے۔ مگر ہمارے ملک میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان سے ایسی بات نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔